میرا نام ہے عالیہ، پروگرام ہے بریکنگ بیریئرز عالیہ شاہ آفیشیل میں۔ آج ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کے ایک کالم پر بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی جو کہ ڈان میں لکھتے ہیں، ڈان میں پبلش ہوا یہ آرٹیکل، اس کے علاوہ اور میڈیا آؤٹلیٹس پر یہ ٹرانسلیٹ ہو کر بھی پبلش ہو رہا ہے اور ٹیلی ویژن چینلز پر بھی اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس وائرل ہونے والے کالم میں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے قلم اٹھایا ہے مذہبی جنونیت کی بنا پر پاکستان کی مشکلات پر۔ آرٹیکل کا ٹائٹل ہے مسلمز آر ناٹ دس وے ایلس ویئر، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اف ایون دی چائنیز آر ناٹ سیف ہیئر ان پاکستان ہو از۔ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی جن کو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک پاکستان کا بڑا نام، بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے ناموں میں سے ایک نام، جو کہ نیوکلیر فزسسٹ، کالمنسٹ، آتھر، رائٹر، ان کی پرسنالٹی کی بہت سی جہتیں ہیں۔ وہ لکھتے ہیں مذہبی جنون دوست ممالک بھی پاکستان سے بیزار، سی پیک اور نیشنل انٹرسٹ کے تحت پاکستان میں کام کرنے والے چائنیز سٹیزنز سب سے زیادہ فیسلٹیز رکھتے ہیں، سب سے زیادہ مراعات یافتہ فارنرز میں یہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ان کی سیکیورٹی کے لیے نہ صرف یہ کہ پولیس کے اسکواڈز ہوتے ہیں، بلکہ فوجی دستے، اسپیشل فوجی دستے بھی ان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ چینی شہریوں کو خواہ وہ اسلام آباد میں ہوں، کراچی میں یا بلوچستان کے کسی علاقے میں، ان کو یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر لوکلز سے زیادہ کانٹیکٹ میں نہ رہیں اور اپنے آپ کو زیادہ پرومیننٹ بھی نہ کریں۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود داسو پروجیکٹ کی سائٹ پر جو تازہ واقعہ پیش آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہبی جنونی جتھوں سے چین کے سٹیزنز بھی اس ملک میں محفوظ نہیں، اور اگر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی لکھتے ہیں اگر وہ بھی نہیں تو آخر کون محفوظ ہو سکتا ہے۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر اس وقت کام روکنا پڑا جب ایک چائنیز سپروائزر نے یہ آبجیکشن کیا کہ مزدور نماز کے نام پر بہت لمبی بریک لیتے ہیں۔ وہاں کے لوکلز کے لیے ان کی نظر میں یہ توہین مذہب جیسا تھا۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ چینی شہری کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر ایبٹ آباد کی ایک جیل میں پہنچایا گیا۔ یہ شخص خوش قسمت تھا، ورنہ سیالکوٹ کی ایک فیکٹری میں مینیجر کے فرائض ادا کرنے والا سری لنکن شہری پریانتھا کمارا کو تو توہین کے الزام میں فیکٹری کے مزدوروں نے زندہ جلا دیا تھا۔ آگے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی لکھتے ہیں افغانستان کو چھوڑیں، ایسا مذہبی جنون کسی دوسرے مسلم کنٹری میں نظر نہیں آتا، بلکہ ایسا کنٹری جہاں پر مسلم پاپولیشن میجورٹی میں ہو وہاں پر بھی ایسا جنون نظر نہیں آتا۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ کلائمبرز، پہاڑوں کو سر کرنے کے جنون میں مبتلا گوروں کے علاوہ کون ہے جو اس ملک کا رخ کرے گا جہاں معمولی سی بات پر لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ دیگر مسلم کنٹریز میں ہر مذہب اور ملک کے ٹورسٹ کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ مراکش کے بازار ہوں یا ایجپٹ کے، امریکی، یورپی، رشین اور اسرائیلی سٹیزنز ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا میں ہر جانب آسٹریلیا کے ٹورسٹ دکھائی دیتے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ یو اے ای متحدہ عرب امارات سرکاری طور پر شریعت لاگو ہے، لیکن وہاں کی سوسائٹی کی نارمز ایسی ہیں کہ دنیا بھر کے ٹورسٹ دبئی میں جاتے ہیں، اپنی چھٹیاں مناتے ہیں، وہاں پر انہوں نے ایک ایسی سوسائٹی بنا دی ہے، وہ خوب انجوائے کرتے ہیں وہاں پر۔ جذبہ ایمانی سے سرشار آگ بگولا ہجوم پاکستان میں معمول کی بات بن چکے ہیں، مگر دوسرے مسلم کنٹریز میں ایسے موب کم ہی پائے جاتے ہوں گے۔ آگے وہ لکھتے ہیں پاکستان تھوڑا مختلف ہے، غیر ملکی وہ سفید فام ہوں یا چینی و افریقی کہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں، کبھی کبھار ہی دکھائی دیتے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیز میں غیر ملکی طلباء کی تعداد تقریباً 0 ہو چکی ہے۔ بہت زیادہ انویسٹمنٹ سے تعمیر ہونے والے پاکستانی ایئرپورٹس اس وقت اکانومی پر ایک برڈن بن چکے ہیں، کیونکہ ایئر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ انٹرنیشنل فلائٹس 2-4 ہی آتی ہیں، ان پر بھی یا تو بیرون ملک کام کرنے والے مزدور سوار ہوتے ہیں
یا پاکستانی تارکین وطن یعنی پاکستان چھوڑ کر جانے والے۔ پاکستان کو خطرناک ملک تصور کرتے ہوئے چند دن پہلے سویڈن نے اپنی ایمبیسی ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے بند کر دی۔ اس ایمبیسی کے قریب ہی واقع ڈنمارک کے سفارت خانے کو 2008 میں کار بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی آگے لکھتے ہیں کہ ہماری کچھ اور بھی خصوصیات ہیں، کچھ اور بھی کوالٹیز ہیں ہمارے اندر جو دوسرے مسلم کنٹریز میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یاد ہو اگر آپ کو، یادش بخیر، پاکستان میں چھپے ہوئے اسامہ بن لادن کو اس ملک میں زبردست مقبولیت حاصل تھی۔ 2006 میں گلوبل سروے کے مطابق 2005 میں ایسے پاکستانیوں کی تعداد 51% تھی جو بن لادن کو ایک انٹرنیشنل لیڈر کے طور پر دیکھتے تھے۔ 2003 میں ایسے افراد کی تعداد 45% تھی، اور اس کے کمپیریزن میں مراکش، ٹرکی اور لیبنان میں اسامہ بن لادن کی پاپولیرٹی اس عرصے میں تقریباً 20% تک کم ہو چکی تھی۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ دوسرے مسلم کنٹریز کے کمپیریزن میں پاکستان اس قدر مختلف اور منفرد کیوں ہے؟ میری نظر میں اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ وہ بتاتے ہیں، جن کے ہاتھ میں پاکستان کی باغ ڈور ہے ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو مذہب کے نام پر ہی متحد رکھا جا سکتا ہے، اس لیے اس کا ہر ممکن استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ایک اہم ذریعہ تعلیم ہے۔ گو 1971 میں یہ ثابت ہو گیا تھا کہ مذہب کی گوند سے، گلو سے ملک کو دیر پا بنیاد پر نہیں جوڑا جا سکتا، لیکن رولنگ ایلیٹ نے اس کے بالکل اپوزٹ ریزلٹس نکالے۔ جنرل ضیاء کا دور، اس کا کہنا تھا کہ اگر یہودیت کو اسرائیل سے نکال دیا جائے تو اسرائیل ریت کے گھروندے کی طرح گر جائے گا۔ پاکستان میں مذہب کی جگہ سیکولرزم لائیں گے تو یہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ لیکن دوسرے مسلم کنٹریز ایسے کسی خدشے سے دوچار نہیں۔ ٹرکی، ایجپٹ، ایران، انڈونیشیا، موراکو، تاریخی طور پر تشکیل پانے والی یہ قومی ریاستیں، نیشنل سٹیٹس، اس خوف کا شکار نہیں کہ ان کا وجود خطرے میں ہے۔ اس لیے مذہب ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریلیجن ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پر۔ ان کے نیشنل نیریٹو میں ملک ٹوٹنے کی خوفناک، حشرناک پریڈکشنز نہیں کی جاتی۔ دوسری وجہ وہ بتاتے ہیں، 80s میں جہاد کشمیر نے ملا ملٹری اتحاد کو جنم دیا۔ نام نہاد ملا ملٹری اتحاد نے ایسے مدارس کو جنم دیا جو جہاد کی فیکٹریاں بن گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مدرسے بھی فوج کے قابو میں نہ رہے۔ 2007 میں لال مسجد میں ہونے والی سرکشیاں نے اسلام آباد کو محاذ جنگ بنا دیا تھا، درجنوں افراد مارے گئے تھے۔ لال مسجد آپریشن نے ثابت کر دیا تھا کہ مذہبی جنونی فرینکنسٹائن کے سامنے اسٹیٹ، ریاست بے بس ہے۔ یہ لاچارگی آج منہ چڑھا رہی ہے۔ اسلام آباد ایسے سیکیورٹی زدہ دارالحکومت میں بھی، کیپٹل میں بھی، ایک اندازے کے مطابق ہر 3 میں سے 2 مساجد اور مدارس ناجائز تجاوزات کے زمرے میں آتے ہیں، اور سول ایڈمنسٹریشن ان کو گرانے کی ہمت تک نہیں کر سکتی۔ گورنمنٹ نے کوشش کی تھی کہ اسلام آباد میں ایک ہی وقت پر نماز ہو، مگر اس آرڈر پر بھی عمل نہیں کروایا جا سکا۔ مدرسوں میں ریفارمز کا عمل کب کا دفن ہو چکا، الٹا یکساں قومی نصاب، ایک ہی نصاب کریکولم لاگو کیا جا رہا ہے، جس کے رزلٹ میں اسکول بھی مدارس میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس بے بسی کا کمپیریزن ذرا سعودی عربیہ، مصر، ایران یا دوسرے مسلم کنٹریز سے کیجیے۔ ان سٹیٹس میں اس بات کو سختی سے یقینی بنایا جاتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے جگہ کا تعین ریاست کرے گی، جگہ بھی اسٹیٹ دے گی، مسجد کا ڈیزائن، اس کی کنسٹرکشن، اس میں چاہے جو بھی ہو، وہ سب یہ لازمی ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جمعے کا خطبہ بھی اپرووڈ ہوتا ہے تاکہ دوسرے فرقوں کے خلاف اشتعال انگیزی نہ کی جا سکے۔ سو نہ تو وہاں کسی مشال خان کو کوئی ہجوم لنچ کرتا ہے، نہ کسی سری لنکن کو جلایا جاتا ہے۔ سو تیسری وجہ وہ بتاتے ہیں، انہوں نے کہا تھا 3 وجوہات ان کے پاس ہیں، وہ تیسری بتاتے ہیں۔
मजहबी रियासत ज़ियाउल हक के निज़ाम मुस्तफ़ा और इमरान खान की रियासत मदीना की एक ही शक्ल में वो ढल चुकी है और इसका ख्वाब पाकिस्तान में जागती आंखों से देखा जा रहा है। रियासत मदीना जो कि ज़ियाउल हक का निज़ाम मुस्तफ़ा था। इन नारों से फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिशियंस कैसे फ़ायदा उठाते हैं ये बात समझना मुश्किल नहीं। और इस सोसाइटी में लोग एक ऐसे सुहाने माजी की तलाश में हैं जब दुनिया किसी जन्नत से कम न थी। ज़रा गौर कीजिए, सऊदी अरेबिया, मिस्र, मराकश या टर्की के रूलर्स किसी सुहाने माजी के किस्से नहीं बेच रहे। इसके ऑपोजिट, इसके बरक्स सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सख्त गीर सऊदी अरब की काया पलटने की कोशिश शुरू कर दी है ताकि वहाँ के सिटीज़न्स को सिविल लिबर्टीज़ मिल सकें और इसी तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी सऊदी अरेबिया को मिल सके। मुमकिन है कि तैयब उर्दवान ज़ाती ख्वाहिश हो उनकी कि वो खिलाफत उस्मानिया फिर से ला सकें, लेकिन कमाल अतातुर्क ने 1924 में इसको ख़त्म कर दिया था और टर्की के सिटीज़न्स का सिर्फ 8% खिलाफत उस्मानिया को सपोर्ट करता है। इस्तेकाम और खुशहाली के रास्ते पर चलने के लिए पाकिस्तान को एक मामूल का मुल्क बनना होगा, यानी एक नॉर्मल कंट्री बनना होगा। इसका मतलब है कि यहाँ के सिटीज़न्स को उन पर मज़हब लागू ना किया जाए, हावी ना किया जाए, ना लादा जाए और किसी ठोंसे गए मजहबी नज़रियात की बुनियाद पर उनको ना परखा जाए। रियासती इदारों और स्कूलों के जहरीले करिकुलम के ज़रिए फैलाई गई मजहबी जुनूनियत, रिलीजियस फनेटिज़म के नतीजे में दुनिया के अंदर हमारी कोई इज़्ज़त नहीं रही। इसके नतीजे में उल्टा बेकाबू और वहशी हुजूम पैदा हो रहा है। अब तो हमारे दोस्त भी हमसे खौफ खाने लगे हैं। ये जो आखिरी जुमला उन्होंने लिखा है कि अब तो हमारे दोस्त भी हमसे खौफ खाने लगे हैं, ये लम्हा फ़िक्रिया है। ये आर्टिकल एक लम्हा फ़िक्रिया है और हम इस टॉपिक पर बात करते रहते हैं, हम इसके ऊपर लिखते भी हैं, हम इसके ऊपर बात भी करते हैं। मैंने ये मजहबी जुनून पर बहुत आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत लिखा है और इसके ऊपर मैं अक्सर बात भी करती रहती हूँ। डॉक्टर परवेज़ होद भाई एक बड़ी पर्सनालिटी जब बात करती है तो बात दूर तक जाती है। बहुत अच्छी बात है कि लोग इस पे बात करें, डिबेट करें, लेकिन सवाल मेरा एक आखिर में ये है कि क्या अथॉरिटीज़, रियासत इसको देख रही है और सिर्फ देख रही है या देख भी नहीं रही, और अगर देख रही है तो सिर्फ देख रही है या इस पर अमल भी करेगी और इसको लम्हा फ़िक्रिया ही समझेगी। रियासत का देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इसके ऊपर बात करनी और लिखना भी छोड़ दिया तो फिर आप यकीन जानिए कि आगे कुछ नहीं है। इजाज़त दें, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।